انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا، تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ تورات بھی اللہ نے نازل کی، ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، فیہا ھدی ونور۔ انجیل نازل کی ہم نے، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا، اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے، جو کامل ہے، وہ ابھی آنے والا ہے۔ لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں، نامکمل ایڈیشنز ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی، ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں، تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی۔ نمبر دو، کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث تو نہیں کرتا، ضرورت کے بغیر نہیں کرتا، کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا۔ یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، وہی جاری رہنی چاہیے، اس کا جواز ہو جائے گا۔ یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی، محفوظ نہیں رہی، تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے، تو پھر اجرائے وحی، یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے، کہ وحی تو ایک نعمت تھی، کیسے بند ہو سکتی ہے، وحی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن اجرائے وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی، یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی، انجیل میں نہیں ہوئی تھی، قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے۔ اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود